بچا لیا، اور وہاں سے بچا کر جو کشتی میں بچے، وہ کشتی سے بچے ہوئے لوگ جو ہیں وہ ساری کائنات میں اب جو لوگ موجود ہیں وہ سارے ان کی اولاد ہیں جو کشتی میں بچے تھے۔ باقی پہلے جو طوفان نوح میں نافرمان تھے، باغی تھے، مشرک تھے، وہ سارے کے سارے میاں بیٹے۔ طوفان نوح جو کشتی میں سوار ہوئے وہ بچے، اور ان سے پھر آگے نسل چلے۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ان کی کتاب میں صاف صاف فیصلہ کر دیا کہ تم زمین میں دوبارہ فساد برپا کرو گے اور بہت بڑی زبردست زیادتیاں کرو گے۔ یعنی بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ ان دونوں وعدوں میں سے پہلے کہ آتے ہی ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے بندے بھیج دیے جو بڑے ہی لڑاکے تھے، بس وہ تمہارے گھروں کے اندر تک پھیل گئے، اور اللہ کا یہ وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ یعنی یہ اشارہ اس ذلت تباہی کی طرف ہے جو بابل شہر کا فرما روا پخت نصر حضرت مسیح علیہ السلام کو تقریباً 600 سال پہلے یہودیوں پر یروشلم میں نازل ہوئی۔ یروشلم کے اتنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 600 سال پہلے یہ معاملہ ہوا۔ یہ پخت نصر انہیں تباہی مچا دیتی، کافی سارے یہودی جڑے نے انہیں قتل کر دیتے اور کافی سارے انہیں قید کر۔ اس نے بے دریغ یہودیوں کو قتل کیا اور ایک بہت بڑی تعداد کو اس نے قید بھی کر لی، اور یہ اس وقت ہوا جب انہوں نے اللہ کے نبی حضرت شاہیہ علیہ السلام کو شہید کر دیا، اور ایک اور نبی تھے حضرت ارمیا، شاہیہ نبی کو انہوں نے شہید کیا، ارمیا نبی جو ہے ان کو قید کر دیا، اور تورات کے احکامات کی خلاف ورزی اور نافرمانی کر کے فتنہ فساد کیا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ پخت نسل کے بجائے جالوت کو اللہ تعالیٰ نے بطور سزا ان پر مسلط فرما دیا۔ یعنی جالوت کافر جڑا ہے اس نے بھی انہیں بہت بڑے بڑے طوفان مچائے، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے سپاہ سالار حضرت طالوت انہاں دے نال مل کے پھر جالوت کافر کو قتل کر دیا۔ یعنی یہ بھی انہوں واسطے بہت بڑی ایک آزمائش ہے۔ یہودیاں دی نافرمانی کی وجہ تو یہ سارے معاملات، یہودی دیکھو کنے کنے بڑے انہوں نے کام کیتے کہ نبیوں کو شہید کر دیا، تورات اور جو اللہ تعالیٰ دی آسمانی کتاباں نے انہوں نے جناب سارے دی بے ادبی کی تھی، صحیفے سارے مٹا دیتے، اور حضرت ارمیا علیہ السلام اس نبی جڑے نے انہوں نے قید بھی کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انہوں دی تباہی اور بربادی جو اس جگہ تے بیان فرمائی، یعنی پخت نسل یا جالوت دے قتل تو بعد ہم نے تمہیں پھر مالا مال اور دولت اور بیٹوں سے اور عزت سے جاہ و جلال سے پھر دوبارہ نواز دیا۔ یہ دوسری مرتبہ انہوں نے فساد برپا کر دیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو انہوں نے شہید کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھر انہوں نے سولی چڑھانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بال بال بچایا، اور انہوں نے سمجھا کہ جن کو ہم پھانسی دینے لگے ہیں یہ حضرت عیسیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے اندر ایسے ایک عجیب سی کیفیت برپا کر دی، انہوں نے اپنے میں سے ہی کسی بندے کو پھانسی چڑھا دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائکہ کو بھیجا، جاؤ میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام، اس وقت جناب عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 35 برس 33 عمر تھی، بالکل جوان تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر زندہ اٹھا لیا۔ اس وقت 1.25 لاکھ انبیاء میں سے جو زندہ آسمان پر ہیں وہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام بس، اصلی زندہ جسم سمیت اللہ نے یہودیوں سے ان کو بچا لیا، اور حضرت زکریا علیہ السلام کو یہودیوں نے شہید کر دیا۔ پھر رومی بادشاہ ٹیٹس کو اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلط کر دیا، اس نے یروشلم پر حملہ کر کے ان کے بہت سارے معاملات کو درم برم کر دیا، اور بہت سے لوگوں کو اس نے قید کر لیا، مال بھی لوٹ لیے، صحیفے چاک چاک کر دیے،
اور بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی سب کو جناب اس نے بیت المقدس اور یہ ساری چیزیں انہوں نے صحائف کو جلا کر اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی بھی بے حرمتی کر دی اس نے. یعنی یہودی دیکھو کب سے کس وقت سے تباہی مچاتے آ رہے ہیں اور فتنہ باز یہ قوم ہے. قرآن نے کہا یہودی اور عیسائی کبھی بھی تمہارے دوست ہو سکتے نہیں جو جس طرح کے مرضی بن جائے. اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر ذلت اور رسوائی مسلط کر دی اور یہ تباہی ان پر سن 70 عیسوی میں ان پر آئی. 70 عیسوی اب کیا ہے 2023 یعنی کہ 1950 سال پہلے کی بات ہے. نبی علیہ السلام کو 1440 برس ہوئے ہیں اور اس سے پہلے نبی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 650 سال بعد اس دنیا میں تشریف لائے. اور یہ تباہی جب ہوئی یہودیوں پہ جب انہوں نے نافرمانی کی پھر ان پر عذاب آیا, پھر نافرمانی کی پھر عذاب آیا, پھر بیت المقدس کی بھی پرواہ نہ کر دی اور صحیفوں کو بھی انہوں نے جلا دیا اور بڑے بڑے انبیاء جو ان کی بھی حرمتی کی بعض نبیوں کو شہید کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی حکمت سے اپنی رحمت سے زندہ آسمان پر اٹھا لیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا. امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے, ہاں اگر تم پھر بھی وہی کرنے لگو جو ہم بھی تمہارا ایسا ہی کریں گے. اور ہم نے منکروں کا قید خانہ ان کی سزا کے لیے جہنم کو تیار کر دیا. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن تو ایسی کتاب ہے جو بالکل سیدھے راستے کی طرف انسان کی رہنمائی کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہود جو اس وقت شروع سے شرارتیں کرتے چلے آ رہے ہیں اور ان کی شرارتیں چلتی چلتی پھر نبی علیہ السلام کے وقت بھی انہوں نے انتہا کر دی. پہلے کے حالات دیکھو, پھر نبی علیہ السلام پھر آقا علیہ السلام نے یہودیوں کو مدینے سے نکال دیا, خیبر سے بھی ان کو نکال دیا. کافی سارے قلعے تھے ان کو بھی فتح کر لیا اور خیبر کے مقام پر بھی ان کو بہت بڑی ذلت اٹھانی پڑی اور مدینے سے بھی نبی علیہ السلام نے یہودیوں کو نکال دیا. اور پھر اس طرح مسلمانوں کے ہاتھوں بھی یہودیوں کو اللہ نے ذلیل کی. یہ ہے ان کی ذلت. اللہ تعالیٰ سانو سب کو صحیح معنی کے اندر قرآن و سنت عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یہودی قوم اس طرح ہی شروع تو اہل اسلام بھی دشمن, انبیاء بھی دشمن, اور اس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی, پھر انہوں نے عذاب آئے. لہٰذا یہ سانو قرآن کے اندر قسم کی وجہ کی ضرورت ہے. یعنی یہ انبیاء دی اولاد ہے, نبیاں دی اولاد بھی اگر نافرمانی کرے تو اللہ کو اچھی لگتی نہیں. اور اللہ تعالیٰ کس طرح انہوں ذلیل و خوار کر دیتا. بنی اسرائیل یعنی یہ کون ہے؟ یہود انہوں کا بیٹا ہے, حضرت یوسف علیہ السلام کا بھائی ہے یہود, اور اتوں یہودی نکلے نے. یعنی بنی اسرائیل انہوں کا یہ تعارف ہے. اللہ تعالیٰ اور مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا بھی نام ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح مسے بچ مس کرنا, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جماندرو اندھا جماندرو کوڑا اس کے منہ پہ ہاتھ پھیرتے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے اس معجزے کی وجہ سے جماندرو اندھے اور کوڑے ان کو شفا دیتے. اور نبی نہ بندہ بالکل دیکھنے لگ جاتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ. مسیح کا معنی سیر و سیاحت کرنے والا بھی ہے, اور موسیٰ کا معنی کیا ہے؟ پانی سے نکالا ہو. اور عیسیٰ کا معنی سرخ اور سفید رنگت والا بھی ہے. عیسیٰ کا معنی سرخ اور سفید رنگت والا ہے. موسیٰ کا معنی, اور ان کی پشت سے اللہ تعالیٰ نے بے شمار نبی پیدا کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام. اللہ تعالیٰ